بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد وجاہت خان، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں یوٹیوب اور فیس بک کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں اور شیئر کرتا ہوں تاکہ نیو کمرز کو باہر کے ممالک میں آنے جانے اور وہاں پر زندگی گزارنے کی معلومات فراہم کر سکوں اور انہیں کوئی دقت محسوس نہ ہو۔ ٹاپک پر جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند اور آپ اپریشیٹ کرتے ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کے ساتھ ساتھ نوٹیفائی ضرور کیجیے گا تاکہ آپ میری آنے والی اور پرانی تمام بیشتر ویڈیو سے منسلک ہو سکیں اور بذریعہ نوٹیفیکیشن ہر بار میری نیوسٹ ویڈیوز آپ کے ای میل میں پہنچ جائیں گی۔ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ آسٹریلیا میں ریجنل اسپانسر مائگریشن اسکیم 187 سب کلاس کے لیے کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں اور کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اس ویزے کا کانٹینٹس آپ کو بتا دوں جن کا ذکر میں آپ لوگوں سے کرنے والا ہوں۔ فیچرز، ایلیجیبلٹی، ڈیوریشن، کاسٹ، پروسیسنگ ٹائم، اسٹریمز اینڈ ایلیجیبلٹی، نومینیشن، ایج، انگلش ایبلٹی، ہیلتھ، کریکٹر، بینیفٹس، امپلائرز، نومینیشن، لاڈجنگ اینڈ اپلائی۔ سب سے پہلے میں اس ویزے کی فیس، ڈیوریشن اور فیچرز بتاتا ہوں۔ یہ پرماننٹ ریزیڈنٹ ویزا ہے اسکلڈ ورکرز کے لیے جو ریجنل آسٹریلیا میں کام کرنا چاہتے ہیں۔ یہ آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آسٹریلیا میں دو میں سے ایک اسٹریم پر کام کر سکیں۔ فرسٹ، ٹیمپریری ریزیڈنس ٹرانزیشن اسٹریم، سیکنڈ، ڈائریکٹ انٹری اسٹریم۔ اس کی میعاد تا حیات ہے یعنی مستقل لائف ٹائم، اور فیس پر ہیڈ 3670 آسٹریلین ڈالر ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو اس ویزے کی ایلیجیبلٹی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کو ریجنل آسٹریلیا میں کسی خاص امپلائر نے نومینیٹ کیا ہو، آپ کی عمر 45 سال سے کم ہو اور تجربہ یعنی ایکسپیرینس، اسکلز، ایجوکیشن اور لینگویج ایبلٹی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہو، اور اسٹریم کی الگ سے شرائط لاگو ہوں گی، اس پر بھی پورا اترتے ہیں۔ اب میں آپ کو پروسیسنگ ٹائم کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اگر آپ ٹی آر ٹی اسٹریم پر آتے ہیں تو 75% لوگوں کا جواب 9 ماہ میں آ جاتا ہے، جبکہ 90% لوگوں کا جواب 11 ماہ۔ اگر آپ ڈائریکٹ انٹری اسٹریم کے ذریعے آتے ہیں یا آنا چاہتے ہیں تو 75% لوگوں کا جواب 17 ماہ میں، جبکہ 90% لوگوں کا جواب 19 ماہ میں آ جاتا ہے۔ اب میں آپ کو اس کی اسٹریمز اور ایلیجیبلٹی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ فرسٹ، ٹیمپریری ریزیڈنس ٹرانزیشن اسٹریم۔ یہ اسٹریم اس وقت دستیاب ہوگی جب آپ کا امپلائر آپ کو پی آر کے لیے اسپانسر کرنے کی خواہش ظاہر کرے، لیکن اگر آپ ان ویزوں کے ہولڈرز ہوں۔ ٹیمپریری اسکل شارٹ ایج ٹی ایس ایس ویزا سب کلاس 482 میں میڈیم ٹرم اسٹریم پر، جبکہ ٹرانزیشنل ارینجمنٹس آپ پر اپلائی ہوں گی۔ ٹیمپریری ورک اسکلڈ ویزا سب کلاس 457 جو کہ منظور نہیں ہوتا لیبر ایگریمنٹ ارینجمنٹس کے لیے یا مساوی ہے ایسوسیٹڈ بریجنگ ویزا کے لیے۔ آپ نے کام کیا ہو امپلائر کے لیے آسٹریلیا میں سب کلاس 457 یا 482 پر کم از کم پچھلے 4 سالوں میں سے 3 سال اسی پوزیشن پر کہ آپ کو نومینیٹ کیا ہے، پچھلے 3 سالوں میں سے 2 سالوں کے لیے نومینیشن سے پہلے۔ اب میں آپ کو ڈائریکٹ انٹری اسٹریم کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اگر آپ ٹی آر ٹی یعنی ٹیمپریری ریزیڈنس ٹرانزیشن اسٹریم کی ریکوائرمنٹ پر پورا نہیں توڑتے تو ڈائریکٹ انٹری اسٹریم کے ذریعے اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن بشرطیہ کہ آپ کا امپلائر ابھی بھی آپ کو پی آر کے لیے اسپانسر کرنا چاہتا ہے تو ممکن ہے۔ اب میں آپ کو لیبر ایگریمنٹ اسٹریم کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اب میں آپ کو نومینیشن، لاڈجنگ اینڈ اپلائی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ انگلش لینگویج ایبلٹی ہو، ہیلتھ اور کریکٹر کی تمام شرائط پر پورا اترتے ہوں، اور جس اسٹریم میں اپلائی کر رہے ہیں اس کے مطابق تمام شرائط پر پورا اترتے ہوں۔ آپ نے اپنی درخواست جمع کرنی ہے آن لائن، اور گائیڈ لائنز امپلائر اسپانسر ای این ایس یا آر ایس ایم ایس ویزا سے لے سکتے ہیں۔ سارے کے سارے ڈاکومنٹس آن لائن درخواست میں اٹیچ کرنے ہیں اور کبھی بھی بھر سکتے ہیں۔ ایڈیشنل ڈاکومنٹس نومینیشن درخواست کو بھرنے سے ویزا پروسیس اور جلدی حل ہو سکتا ہے۔
آپ کو یقین دہانی کرانی ہوگی کہ آپ نے اس ویزے سے متعلق تمام ڈاکومنٹس جمع کیے ہیں اور مکمل انفارمیشن دی ہے اپنے ایمی اکاؤنٹ میں سب کلاس اسپیسیفک چیک لسٹ کے مطابق۔ اب میں آپ کو نامینیشن کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ اس ویزے کے لیے اپلائی اس وقت کر سکتے ہیں جب آپ نامینیٹ ہوئے ہوں۔ امپلائر کی طرف سے آسٹریلیا میں نامینیشن ملنے کے بعد 6 ماہ کے اندر اپلائی کریں۔ لازمی اس پوزیشن کے مطابق ایجوکیشن اور اسکلز ہوں، ورنہ اپلیکیشن ڈکلائن ہو جائے گی، یعنی ریفیوز ہو جائے گی۔ اب میں آپ کو ایج کے بارے میں بتاتا ہوں۔ کچھ وجوہات پر 45 سال سے زیادہ عمر والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں، یعنی اگر آپ کی عمر 45 سال سے زیادہ ہے لیکن 50 سال سے نیچے ہے تو TRT اسٹریم کے انڈر اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن بشرطیہ کہ ٹرانزیشن کی ارینجمنٹس لاگو ہوں گی، کیونکہ ہولڈر تھے یا ہیں سب کلاس 457 کے یا رہے ہیں کہ 18 اپریل 2017 تک کے درخواست گزاروں کے لیے اسکلز، ایجوکیشن، ایکسپیرینس اور انگلش لینگویج ایبلٹی ریکوائرمنٹس کے مطابق ہوں لازمی آپ سب۔ اور ان تمام اسٹریمز کی فیس کے بھرنے کے 2 طریقے ہیں۔ پہلی فیس اس وقت جمع کرنی ہے جب فارم جمع کریں گے، دوسری فیس اس وقت دینی ہے جب آپ کو کہا جائے گا کہ آپ سیکنڈ انسٹالمنٹ بھر دیں، تب جمع کرنی ہے۔ اگر آپ نے فیس جمع نہیں کی تو درخواست مسترد ہو جائے گی۔ اب میں آپ کو بینیفٹس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ ویزا آپ کو اور آپ کے فیملی ممبرس کو منظوری دیتا ہے کہ وہ آسٹریلیا میں تاحیات رہیں، تعلیم کے ساتھ ساتھ کام بھی کر سکیں، آسٹریلیا کی اسکیم کے مطابق صحت میں یعنی میڈیکل میں میڈیکیئر میں داخلہ لے سکیں، وہاں کی شہریت یا قومیت حاصل کر سکیں، رشتہ داروں کو PR کے لیے اسپانسر کر سکیں۔ جب ویزا مل جائے تو آنے والے 5 سال تک اپنے ملک اور آسٹریلیا میں آنا جانا قائم رکھ سکیں۔ اب میں آپ کو امپلائرز کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ استعمال کر سکتے ہیں VEVO یعنی ویزا انٹائٹلمنٹ ویریفیکیشن آرگنائزیشن آن لائن، تاکہ آپ چیک کر سکیں اپنا ویزا اسٹیٹس اور انٹائٹلمنٹ آف پیپل جس نے اسپانسر کیا ہے۔ آپ اسکل ورکر ویزا کے لیے نامینیٹ ہو سکتے ہیں اگر اس میں کوئی ایڈورس انفارمیشن نہیں ہے آپ کے بزنس کی، اور کوئی بھی شخص جو بزنس ایسوسیٹ کر رہا ہے یا یہ وجہ ہے انفارمیشن کو ڈس ریگارڈڈ کرنے۔ ورکر جو ایلیجیبل ہو، اس کے پاس خاص رجسٹریشن لائسنس یا پروفیشنل ممبرشپ ہو، آسٹریلین امیگریشن اور ورک پلیس ریلیشن لاز پر کمپلائی کرتے ہوں، اور جس پر نامینیٹ ہوئے ہیں اس اسٹریم کی ریکوائرمنٹس پر پورا اترتے ہوں۔ اب میں آپ کو ہیلتھ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کا ہیلتھ کا میڈیکل آپ کی پرسنل وجوہات پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور یہ رزلٹ 12 ماہ کے لیے ہوتا ہے۔ پہلے سے میڈیکل اپنا مت کروائیں جب تک ایمبیسی آپ کو نہ کہے۔ اب میں آپ کو اس کی انشورنس کے بارے میں بتاتا ہوں، یعنی ہیلتھ انشورنس۔ جو بھی خرچہ میڈیکل پر آئے گا اس کے ذمہ دار صرف آپ خود ہوں گے۔ جب تک آپ آسٹریلیا میں ہیں، آپ آسٹریلیا نیشنل ہیلتھ اسکیم میڈیکیئر اس وقت تک کور نہیں کر پائیں گے جب تک آپ کے اپنے آبائی ملک سے آسٹریلیا کے ساتھ مخصوص ہیلتھ کیئر کا ایگریمنٹ موجود نہ ہو، اور اگر موجود نہیں ہے تو جتنی دیر یا وقت آپ آسٹریلیا میں ہوں گے اس وقت کی انشورنس آسٹریلیا کے کوریج لیول کے مطابق ہوگی، اور آپ کا ہیلتھ کا آفیسر کوئی بھی ہو سکتا ہے، یعنی آسٹریلیا یا اپنے آبائی ملک کا، اور اگر آپ کے ساتھ فیملی ممبرز بھی ہیں تو یہ انشورنس سب کے لیے کروانی ہوگی آپ نے۔ اب میں آپ کو اس کے کریکٹر کے بارے میں بتاتا ہوں، یعنی کریکٹر ریکوائرمنٹس۔ جب آپ 16 سال کے ہوئے اور اپنے آبائی ملک کے علاوہ کسی اور ملک یا ممالک میں 12 ماہ سے زیادہ وقت گزارا ہے تو ان تمام ممالک کی طرف سے پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ دکھلانے ہوں گے یا ساتھ لانے ہوں گے، اور یہ سرٹیفکیٹ بھی اس وقت بنائے جب ایمبیسی آپ کو کہے، اور یہ شرائط آپ کے ہر فیملی ممبرز پر بھی لاگو ہوتی ہیں۔
اب میں آپ کو ڈیپٹس ٹو آسٹریلین گورنمنٹ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کے پاس لازماً کوئی بھی ڈیپٹس نہ ہو آسٹریلین گورنمنٹ کی طرف سے، یا پہلے سے آپ نے کوئی ڈیپٹس ارینج بھرنے کے لیے نہ کی ہو اس وقت جب آپ کے ویزے کی منظوری ہو رہی ہو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو لائک ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو سے متعلق اگر کوئی جو میں نے آپ سے ذکر نہیں کیا ہو اس ویڈیو میں اور آپ کے ذہن میں سوال آیا ہے تو بلا ہچکچاہٹ یعنی ہیزیٹیٹ کے کمنٹ کیجئے۔ انشاءاللہ میں آپ کے سوال کا جواب اور آپ کی ہیلپ ضرور کروں گا۔ آپ کے لائک کا، سبسکرپشن کا، نوٹیفیکیشن کا اور کمنٹ کا میں منتظر رہوں گا۔ دوبارہ ملتا ہوں اگلی بار نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔